صلی اللہ علیہ وسلم انا من دون اللہ والخلق كله من دون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام سيدي يا حبيب فرمایا اگر ذکر کرو گے تو تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک قرآن ایک سورت کی شان ہے، نظر میرے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَيْنٌ وَزَيْنُ الْقُرْآنِ سورۃ الرحمن۔ سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سجاوٹ سورہ رحمان۔ اسی طرح آپ والدین کی شان میں آج بہت بڑا دن گزرا ہے، میرے آقا کے فرامین سے وفا کریں، انشاءاللہ میرے آقا کی شفاعت حضور سے وفا، حضور سے وفا۔ یہ ایک شعر سامنے میرے لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس پر کیا ہے؟ ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا، ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا، خدا نے خود مصطفیٰ کو چاہا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس کو لکھوایا ہے، لگایا ہے، دونوں کے لیے دعائیں۔ پھر سبحان اللہ کی طاقت کا مظاہرہ کریں، ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا، خدا نے خود مصطفیٰ کو چاہا۔ اور دوسرا مسئلہ، نبی پر بھیجو ہر وقت درود و سلام، نبی پر بھیجو ہر وقت درود و سلام کہ نبی نے ہمیشہ اپنی امت کو چاہا۔ مدد اور بھی بڑے پیارے پیارے اشعار سامنے ہیں، یہ میں نے کہا میں پڑھنی نہیں، آخر اسی لیے لگا تھا کوئی پڑھے۔ جزاک اللہ۔ والدین کی شان میں ایک حدیث پاک ہے اور وہ بھی آدھی حدیث پاک بیان کر کے میں آپ کی اجازت دیتا ہوں۔ آقا کی بارگاہ میں دو بندے آئے، ایک نے کہا حضور مجھے حج کی اجازت دیں، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ حج پہ جانے والے اور جہاد پہ جانے والے، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس کو اللہ نے تھوڑا سا شعور دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ زندہ۔ میرے آقا نے فرمایا تو گھر جا، والدین کی خدمت کر، تو بھی گھر جا، والدین کی خدمت کر، تجھے گھر میں حج کا ثواب ملے گا، تجھے گھر میں جہاد کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں نا یہ حضور کے پیغام۔ بھائی عبدالعزیز صاحب میں آپ اتنی زبردست حدیث سنا رہا ہوں۔ کل ایک محفل تھی جس میں بڑے بڑے مطلع اور ڈاکٹر صاحبان تھے، اس حدیث پر مجھ سے بہت خوش ہوئے، جو اب آپ کو سناؤں گا بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے مجھے اپنی دعاؤں سے نوازا اور کچھ کی آنکھوں میں آنسو بہے۔ سنیں میرا حدیث آپ بالکل خاص طور پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے حضرت کو ہاتھ مارا، ان کا ہاتھ گھنٹے نشانات سے ہاتھ کال۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں کولہاڑے اور ہتھوڑے کا کام کرتا ہوں، سخت کام کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا واپس پھر ہاتھ ملاؤ، انہوں نے ہاتھ ملایا، خوش ہو جاؤ۔ حضور نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔
میرے ساتھ انصاف کرے، اگر آپ کہیں تو میں سچے دل سے کہوں، جن کو کوئی نہیں پوچھتا اسے میرے آقا ہی تو پوچھتے ہیں۔ میرے آپ سنیں، اب آپ سبحان اللہ ادھار رکھیں، اگر مزہ آ جائے حضور کی حدیث میں تو ذرا باہر سبحان اللہ چلی جائے۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ یہی وہ ہاتھ ہیں جن کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ ساری کائنات حضور کا نام چنتی ہے، حضور مزدور کا ہاتھ یہ مطلب چل رہا تھا۔ یہ جو موچی ہے، کسائی ہے، نائی ہے، معمار ہے، وہ ساری کا کام کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے، ان کو ہم کمی کہتے ہیں۔ یا کوئی مزدور ہے، گارا بناتا ہے، سیمنٹ کا تیار کرتا ہے، مسالہ لاتا ہے، تو اللہ اچھا میں جامع میں حدیث پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ کی سبحان اللہ کریں گے۔ القاسم و حبیب اللہ، بڑے 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 پکے حیران کہتے جیسے حضور نے عزت دی ہے کوئی پھر استقبال کرو۔ میرے آقا نے فرمایا القاسم و حبیب اللہ، جو مضبوط اپنے ہاتھ میں کمال کھاتا ہے یہ اللہ کا محبوب ہے۔ شیریاں آپ کو دل کرتا ہے یہ کہنا پڑے سب سے بڑا دن ہے، بڑی رات ہے، طاقت سے وعدہ ہے، سب سے سر بنا کے پڑھو ذرا، سب سے بڑے بڑے وہ کہتے ہیں میں اس کو سرائکی میں اگر کہوں نا کہ یار بھائی بڑا مزہ آئے گا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے اتنا کرم کیتے حضور کو رحمت للعالمین پڑھے، حضور چھکا کے دکھائے تو میں واقعی رحمت للعالمین۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے دیا، یہ تو بہت شیر شعر ہے، اور حدیث پاک سنے اور سنو، کسی لمحے پر انتہر جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اوت الاجیر اجرہ قبل ان تفعر، میرے آقا صاحب کی بلا عربی پڑھا کرنا آپ سمجھا کر کنز ایمان لے کر پڑھا کرو تاکہ عربی سے سوجھ بوجھ ہو، جب عربی سے سوجھ بوجھ ہوگی تو مدینے والے آپ سے رابطہ ہوگا۔ پھر آج کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اوت الاجیر اجرہ قبل ان تفعر، فرمایا اگر مزدور سے کام لو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے میں نے کہا اب میرا جملہ بچ گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے مزدور کا حق مارا قیامت کے سخت دن جب اس کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو مزدور کا وکیل میں محبت ایسے بدبخت ہیں دنیا میں غریبوں کا خوب اور میرے آقا نے غریبوں کا درہ اٹھا اللہ۔ اب اگر کسی کا دل کرے تو پڑھے اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں، بڑھاؤ بڑھاؤ سر بڑھاؤ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب ٹھیک ہے، اب میری جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں سارے اپنے میں قربان
سب کے سینے سے آواز کریں لبیک لبیک لبیک۔ بھائی امین معصومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر اللہ پکائے میں جہاں اتر ہاتھ اس کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی کے اندر حضور میرا بچہ کم ہو گیا ہے، حضور دعا فرمائے مجھے میرا بچہ مل گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی تیرا بچہ محمد کی نگاہ میں، سبحان اللہ بچا کے میں حضرات میں کیا فرمایا میرے غلام کہ تیرا بچہ میری نگاہوں میں ہے۔ حضور میں بڑا پریشان ہوں، فرمایا فلاں جگہ پر اور بچے بھی کھیل رہے ہیں، تیرا بچہ ان بچوں میں کھیل رہا ہے، لیکن فوراً جا کے نہ اٹھانا نہ پیار کرنا نہ کچھ چیز لے کر دینا، جب بچے علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو پھر تین آیتیں پڑھ رہا ہوں، تیسری میں آپ کو مل جانا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جواب میں آپ ایک شیر ساڑھی نسبت پھر اگر اداکار سے بولے گے مزہ آئے گا۔ ساڑھی نسبت لکی ہو بدنی ہو گئی مکی ہو گئی یوں در میں اسنین دنا ساڑھی جنت پکی ہو گئی۔ اب سینے پہ ہاتھ رکھو، میرے آقا نے فرمایا اس کو فوراً نہ اٹھانا، اس کو پیار بھی نہ کرنا، ایک طرف لے جانا پھر پیار بھی کرنا، چیز بھی لے جانا۔ حضور بھی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ان بچوں کو جو تین بچے بھی کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، تو جلدی جلدی جائے گا تو بچھڑا ہوا ہے، تو جلدی جلدی اٹھائے گا چومے گا اس کو چیز لے کر دے گا، مبادا کسی یتیم کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ میرا ابا بھی ہوتا تو مجھے اس طرح پیار کرتا۔ بس میں آپ کو آیت سنا کر جا رہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ یہ شعر بھی پڑھ دو۔ اج سونے نبی ساری محفل کو جنہاں کا کہنا دا ہونا سی اج سونے نبی ساری محفل اج سونے ذات قدرت ہے، حضرت کے گھر والے بھی حضرت کے رنگ میرے آقا کریم سیدہ زہرا کے دروازے پر آئے، سلمان پیچھے، بلال پیچھے، سہیب پیچھے، میرے آقا نے باہر سے کھڑے ہو کر فرمایا فاطمہ بیٹے پردہ کر لو، میرے ساتھ کچھ صحابی ہیں، کہنے لگے حضرت بابا آپ اندر آ جاؤ، کسی اور کو لے آؤ، میرے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے، ایک پرانا دوپٹہ ہے جو سر پہ رکھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ بیٹے رات چادر بھجوائی تھی یمن کی، وہ کدھر کی ہے؟ بابا ایک یتیم بچی کی شادی ہوئی، دعاؤں کے لیے میرے پاس لے آئے، تو میں نے کہا بچی کیا کہے، اتنے بڑے گھر میں مجھے دعائیں نہیں ہیں، بابا آپ کی چادر یتیم بچی کے سر پہ ڈال دی تھی۔ حضور کے
ابو بکر صدیق کی حضرت کے رنگ، عمر فاروق کی حضرت کے رنگ، عثمان غنی کی حضرت کے رنگ. اب بول دو تاکہ میری بخشش ہو جائے. میرا علی بھی حضرت کے رنگ ہے. اللہم صلی اللہ. آج ہم ادھر بھی نکلے ہیں ورفعنا، آج ہم ادھر بھی نکلے ہیں رنگ ہی رنگ تھا، نور ہی نور تھا، صدائیں درود کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا بندہ. ایک بار سمجھا مولا صلی وسلم دائما ابدا حبیب کا خیر خلق کل می مولا صلی وسلم دائما. اللہم صلی علی دوست جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دیں، بیماروں کو صحت دے دیں، روزگاروں کو استقلال دے دیں، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد دے دیں. ایک بہت بڑا جہاد ہو، محل ہو یا ہوائی ہو، بہت بڑا جہاد. پاکستان کے سارے سیاستدان اس میں بیٹھے ہوں اور حکمران بھی سارے بیٹھے ہوں.